السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، کہتے ہیں نا، رات انسان کو خود سے نکال کر اللہ کے قریب لے آتی ہے، اور رات کا آخری پہر دلوں کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہے، مگر رب کائنات کی رحمت جاگ رہی ہوتی ہے۔ وہ رب جو نہ سوتا ہے، نہ غافل ہوتا ہے، اور نہ اپنے بندوں کو بھولتا ہے۔ اسی آخری پہر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، پھر فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے، میں اسے بخش دوں؟ میرے عزیزو، یہ اعلان کسی خاص انسان کے لیے نہیں، کسی نیک کے لیے ہی نہیں، بلکہ ہر اس دل کے لیے ہے جو تھک چکا ہے، جو ٹوٹ چکا ہے، جو کسی موڑ پر آ کر خاموش ہو گیا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ تمہارے خواب بکھر جائیں، تمہارے اپنے بدل جائیں، تمہاری باتیں مذاق بن جائیں، اور تمہیں سمجھ نہ آئے کہ اب کہاں جاؤں، تو ایک کام ضرور کرنا، رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے بیٹھ جانا۔ وہاں کوئی سوال نہیں ہوتا کہ تم کیوں رو رہے ہو، وہاں کوئی شرط نہیں ہوتی کہ تم کتنے مضبوط ہو۔ وہاں صرف سننے والا ہوتا ہے، سمجھنے والا ہوتا ہے، اور بہتر جواب دینے والا ہوتا ہے۔ دنیا تو زخم دیتی ہے، پر اللہ، وہ تو ہمارے زخموں پر مرہم رکھ دیتا ہے۔ جانتے ہو، رات کا آخری پہر وہ وقت ہے جہاں نہ دولت چلتی ہے، نہ حیثیت، نہ تعلقات، نہ جان پہچان۔ وہاں صرف ایک چیز کی قیمت ہے، اور وہ ہے دل کی حالت۔ جو دل جتنا ٹوٹا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، سن لو، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر ہی میں ہے۔ میرے عزیزو، اللہ ٹوٹے دل کو کبھی رد نہیں کرتا، کیونکہ یہی وہ دل ہوتا ہے جو سب سہارے چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ بعض زخم انسان کو انسان سے نہیں بلکہ خالق سے جوڑ دیتے ہیں، بعض غم انسان کو جھکنا سکھاتے ہیں، اور بعض ٹوٹ پھوٹ انسان کو سچا بنا دیتی ہے۔ رات کے آخری پہر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ دکھ چھپانے کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ اپنے سارے دکھ اللہ کے سامنے رکھنے کا وقت ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے مت رو، ورنہ وہ ہمیں کمزور سمجھیں گے، مگر اللہ کے سامنے رونا کمزوری نہیں بلکہ قوت کی ابتدا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب دعا صرف دعا نہیں رہتی، بلکہ ایک فریاد بن جاتی ہے، ایک سسکی بن جاتی ہے، ایک ٹوٹے دل کی خاموش زبان بن جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو، ایسی دعائیں ضائع نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو بہت رو چکا ہوں، بہت دعائیں مانگ چکا ہوں، اللہ کب سنے گا؟ تو سنو، اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ وہ نہیں سنتا،
اس نے کبھی یہ وعدہ بھی نہیں کیا کہ فوراً دے دے گا، لیکن یہ ضرور وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں بہتر دے گا اور صحیح وقت پر دے گا۔ وقت ہم طے نہیں کرتے، وقت تو رب طے کرتا ہے۔ جانتے ہو، جو لوگ رات کے آخری پہر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اگر آج نہیں تو کل ان کی زندگی ضرور بدلتی ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ کون سا لمحہ ہے جو رب کو پسند آ جائے؟ وہ کون سی آہ ہے جو عرش تک پہنچ جائے؟ اور وہ کون سی دعا ہے جو ہماری تقدیر کا رخ موڑ دے؟ اور یاد رکھو، جب تم رات میں دعا کرتے ہو تو تم اکیلے نہیں ہوتے، فرشتے آمین کہتے ہیں اور وہ لکھا جاتا ہے۔ جانتے ہو، جو اللہ کے سامنے سب سے زیادہ روتے ہیں وہی سب سے زیادہ مضبوط بنتے ہیں، اور جس نے صبر سیکھ لیا اور رات کو اللہ سے بات کر لی، زندگی اسے کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے خواب ٹوٹ گئے ہیں تو یقین رکھو، وہ ٹوٹے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ وہ دوبارہ بنیں گے، زیادہ خوبصورت، زیادہ مضبوط اور زیادہ حسین صورت میں، کیونکہ رات کا آخری پہر فجر پر ختم ہوتا ہے، یعنی ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے، ہر غم کے ساتھ آسانی ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جانتے ہو، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ کہا گیا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جس درد سے تم گزر رہے ہو اسی کے اندر اللہ رب العزت نے راحت چھپا رکھی ہے۔ تو میرے عزیزو، لہٰذا آج کی رات جب دنیا سو جائے، جب خاموشی گہری ہو جائے، تو اللہ سے بات کرنا، اس طرح جیسے بچہ ماں سے کرتا ہے، جیسے دوست سے کرتا ہے، جیسے ایک عاشق اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ تمہیں جو کہنا ہو تم وہ کہہ دینا، اگر رونا ہو تو جی بھر کر رو لینا، جو مانگنا ہو وہ کھل کر مانگ لینا، اور پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ یا اللہ، جو بھی ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے دل کے زخموں پر اپنی رحمت کا مرہم رکھ دے، اس کی راتوں میں سکون اتار دے، اس کے خوف کو دور کر دے، اس کے گناہ معاف فرما دے، اس کے نصیب کو بہتر کر دے، اور اسے وہ عطا فرما جو اس کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزو، اگر یہ پیغام کسی ٹوٹے دل تک پہنچے تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں، اور اسے کسی اور ضرورت مند تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ اے میرے پیارے اللہ، جتنے بھی لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ کمنٹس کر کے مجھ سے دعا کرنے کو کہتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو ان سب کے دلوں کی وہ تمام جائز خواہشات پوری فرما جن کے لیے ان کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں، اور وہ تمام دلی مرادیں عطا فرما جن کے لیے وہ خاموشی سے تیرے سامنے جھکتے ہیں۔ یا رب، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکت، وسعت اور حلال آسانی عطا فرما، جن کے ہاتھ خالی ہے
ان کے صبر کو امید میں بدل دے۔ یا رب، جن کے لیے نکاح مشکل بنا ہوا ہے ان کے لیے آسان، باعزت اور بابرکت نکاح کے دروازے کھول دے، اور جن کے گھروں میں نکاح ہو چکا ہے ان کے رشتوں میں محبت، سکون اور رحمت نازل فرما۔ یا رب، جنہیں اولاد کی تمنا ہے انہیں نیک، صالح اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما، اور جنہیں اولاد ملی ہے ان کی اولاد کو ان کے لیے رحمت بنا دے، لیکن ان کی اولاد کو ان کے لیے آزمائش نہ بنا۔ اے میرے پیارے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے لیے ادائیگی کے غیبی اور آسان راستے پیدا فرما، اور انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھ۔ یا رب، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، انہیں اچھی صحت، عزت اور طویل عمر عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کی مغفرت فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، جو بیمار ہے، چاہے بیماری ظاہری ہو یا چھپی ہوئی، جسم کی ہو یا دل کی بیماری ہو، میرے اللہ ان سب کو کامل، دائمی اور بے حساب شفا عطا فرما۔ یا اللہ، جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے دل جوڑ دے، جو تھکے ہوئے ہیں انہیں سکون دے، جو نا امید ہو چکے ہیں ان کے دل میں امید کی روشنی بھر دے۔ یا رب، ہم سب کو حلال پر قناعت، صبر میں طاقت اور دعا میں یقین عطا فرما۔ یا رب، ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ، اپنی یاد سے مضبوط کر اور اپنی رضا میں مطمئن کر دے۔ اے رب کریم، ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا، ہماری آزمائشوں کو دور کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری مرادوں کو پورا کر دے، ہمارے خوابوں کو پورا کر دے، اور ہماری تمام جائز خواہشات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و مقبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔